پچھلی کلپ کے اندر ایک سوال کی وضاحت کرنا میں بھول گیا تھا۔ ایک سوال تھا کہ اگر آپ، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مرد ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اگر اتنے زور سے ہنسے کہ ساتھ والے نے آپ کی آواز سن لی تو آپ کا جو ہے نا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی۔ تو یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے، یعنی اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور ساتھ اس کے ساتھ دوسری عورت نماز پڑھ رہی تھی یا کوئی بھی مطلب تھا، تو اب وہ بھی اتنی زور سے ہنسی ہے کہ اس کی آواز، اس نے اپنی آواز یعنی اس خود تو سنی ہے اور ساتھ جس دوسرے بندے نے بھی سن لی ہے، تو اب اس کا جو ہے اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی یہ حکم عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور سوال تھا کہ اگر بالفرض ایک بندے نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کے دانتوں سے خون نکل آیا، تو آیا اب اس کا وضو رہے گا کہ نہیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ خون تھوک پر غالب ہے تو اب تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا، اور تھوک اگر خون پر غالب ہے تو پھر اس حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ خون غالب ہے یا تھوک؟ تو اس کا ہم اندازہ یعنی پتہ ایسے لگائیں گے، اندازہ نہیں لگائیں گے، پتہ ایسے لگائیں گے کہ ہم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسواک کی، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا ٹو برش ہم نے کی، تو خیر اس کے بعد وضو کرنے کے بعد ہمارے دانتوں سے دوبارہ خون نکل آیا، تو اب سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یعنی اگر ہم تھوکتے ہیں، تھوک ڈالیں گے نیچے یعنی، اور اس میں غور و فکر کریں گے کہ اگر جو ہے تھوک کے اندر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے، یعنی خون تھوک پر غالب ہے، تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر جو ہے خون کم ہے اور تھوک کی جو سفیدی ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی تھوک پھر خون پہ غالب مانی جائے گی، تھوک کی سفیدی، تھوک جو ہے وہ زیادہ ہے اور خون کم ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے اس حالت میں جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی خون غالب ہوگا تھوک پر تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور تھوک اگر خون پر غالب ہوگی، خون کم ہوگا اور تھوک زیادہ ہوگی، تو اس حالت میں جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ تو اس طرح مزید بھی جو ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو آپ بے شک جو ہے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ ایک شرم ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے بچنا، ٹھیک ہے، اور نیکی والا راستہ اختیار کر لینا، تو یہ جو شرم ہے یہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اور ایک اس طرح کی جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اب یار شرم آئے گی، ہم یہ سوال کیسے پوچھے، قاری صاحب ہمیں کیا کہیں گے، تو یہ پھر شرم ہمیں جہنم میں لے جائے گی کہ ہم شرم کرتے رہیں گے اور علم دین سیکھنے سے محروم رہیں گے اور اپنی نمازوں کو ضائع کرتے رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جہنم میں جانے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو شرم ہم نے اس معاملے میں نہیں کرنی، دین سیکھنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور دین کو آگے پھیلانے میں بھی یہ نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، یہ میرے رب کو بھی پسند ہے، میرے محبوب کو بھی پسند ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیوز بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، جو میں نے بیان کیا ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ مزید بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔